اس روز صبح کے 7:30 بجے جب میں طوبا کے گھر گئی، سامنے ہی ایک نوجوان کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اسے پہلی بار طوبا کے گھر دیکھا تھا۔ آنٹی کچن سے نکلی، ان کے ہاتھ میں ٹرے، وہ اس مہمان کے لیے ناشتہ لا رہی۔ مجھ پر نظر پڑی تو کہا، شانو بیٹی اندر چلی جاؤ، طوبا تیار ہو رہی ہے۔ میں کمرے میں گئی، تو ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ جلدی کرو، کالج سے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے جلدی سے کنگھا بالوں میں پھیرا اور بال باندھ لیے۔ ہم روز ساتھ کالج جاتی، مگر آج تمام رستے خاموش رہی۔ ایک دو بار میں نے بات کرنے کی کوشش کی، اس نے ہاں میں جواب دیا، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ واپسی میں اس نے خود ہی بتایا کہ کل شام گاؤں سے ان کا کزن آیا ہے، وہ مجھے دیکھنے آیا ہے۔ کیا مطلب؟ ابو کا خیال ہماری شادی کرنے کا ہے۔ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ کیسا ہے وہ؟ اس نے ذرا شرما کر پوچھا۔ مجھے تو اچھا لگا، تمہاری خوش قسمتی ہے جو تم کو اپنے گھر کا لڑکا مل رہا ہے، وہ بھی اتنا خوش شکل اور خوش لباس۔ اب امی میری مرضی پوچھیں گی، تم ضرور ہاں کر دینا۔ سوچتی ہوں اگر مجھے گاؤں راس نہ آیا، ساری زندگی شہر میں رہی ہوں، اب گاؤں میں کیوں کر رہ پاؤں گی؟ دونوں میں محبت ہو گئی تو کیا شہر کیا گاؤں، تم جہاں رہو گی ہر جگہ تم کو اچھی لگے گی۔ 2 دن گزرے تو میں نے محسوس کیا کہ طوبا کچھ ڈسٹرب ہے۔ کیا بات ہے طوبا؟ مجھ سے کچھ مت چھپانا، کیا پریشانی ہے؟ جب میں پیدا ہوئی تایا تائی نے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ یہ بزرگوں کے فیصلے تھے، مجھے ان کا علم نہیں تھا، مگر ہمارے والدین کے دلوں میں برسوں سے یہ بات تھی جو مجھ پر اب ظاہر ہوئی ہے۔ کیا وہ تم کو پسند نہیں ہے؟ یہ بات نہیں، وہ مجھے پسند ہے، لیکن کچھ زیادہ اس کی عادت و طبیعت کے بارے میں نہیں جانتی۔ اچھا بتاؤ، تمہارا کزن کتنے دن تمہارے گھر ٹھہرے گا؟ 1 ماہ تو قیام کرے گا، غالباً وہ بھی تمہاری عادات و اطوار دیکھنا چاہتا ہے۔ اچھا ہے، کچھ تو اتنے دنوں میں اس کو جاننا ہی ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے شاہین، اصل بات یہ ہے کہ میں محبت اور عملی زندگی کے سکھ اور خوشیوں کو الگ الگ سمجھتی ہوں۔ اگر محبت ہو اور دولت نہ ہو تو محبت اور خوشیوں کے گلاب خود بخود سوکھ کر کانٹا بن جاتے ہیں اور ساری زندگی چپتے رہتے ہیں۔ لیکن تمہارا کزن اتنا غریب تو نہیں ہے۔ غریب تو نہیں، مگر ہمارے جیسے ہی متوسط طبقے کے لوگ ہیں۔ گاؤں میں جو تھوڑی سی زرعی زمین اور مکان ہے وہ بھی تایا اور ابو کی مشترکہ ملکیت ہے۔ ان کے پاس بینک بیلنس، کوٹھی بنگلہ، نوکر چاکر کچھ بھی نہیں ہے۔ عامر گریجویٹ ضرور ہے، مگر کسی اعلیٰ عہدے پر فائز نہیں ہے۔ میں اپنے بچپن کے دوست کی منہ سے یہ باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ سچ بتاؤ طوبا، یہ باتیں تم کو کس نے سمجھائی ہیں؟ پہلے دن عامر کے آنے سے تم خوش تھی، لیکن اس کے بعد تم کشمکش کا شکار ہو۔ اگر کسی دولت مند سے شادی کرو گی تو سکھی رہو۔ مجھ کو نہ جانے کیوں طوبا کی یہ باتیں اچھی نہ لگی۔ میرا ووٹ عامر کے حق میں تھا۔ بہرحال 1 ماہ بعد وہ اپنے گاؤں چلا گیا۔ اس دن میری سہیلی اداس تھی، جس سے اندازہ ہوا کہ طوبا کو عامر پسند ہے، مگر اس کی سوچوں کو چھوٹی چچی نے بھٹکا دیا ہے، جو قریب گھر ہونے کی وجہ سے اکثر ان کے یہاں آتی رہتی۔ گاؤں جا کر عامر نے ماں سے کہا کہ مجھے طوبا اچھی لگی ہے، اب آپ بے شک میری شادی کی تاریخ طے کرائیں، مجھ کو کوئی اعتراض نہیں۔ طوبا کی تائی شہر آ گئی اور آنٹی شادی کی تاریخ طے کرنا چاہی، لیکن ہمیشہ سواگت کرنے والی دیورانی اس بار چپ لگی۔ جب مزید سوچنے کا وقت مانگ لیا، عامر کی والدہ حیرت زدہ ہو گئی کہ کل یہی اصرار کر رہی تھی کہ بیٹی کی جلدی شادی کرنی ہے اور آج ٹال رہی ہے۔ گاؤں جا کر بیٹے کو بتایا۔ خدا جانے کیا معاملہ ہے کہ تمہاری چچی گومگو ہیں۔ کچھ روز بعد وہ دوبارہ آئیں۔ طوبا کی ماں بولی، تمہارے دیور اور میں تو دل سے راضی ہیں، مگر لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ کیا طوبا منع کر رہی ہے؟ تم خود اس سے پوچھ لو، مجھے تو صحیح جواب نہیں دے رہی۔ تائی نے طوبا سے اندیا پوچھا۔ وہ بولی، تائی میں ایم اے کرنے تک شادی کرنا نہیں چاہتی، تم کو جتنا آگے پڑھنا ہو بیٹی، ہم نہیں روکیں گے، لیکن میں تمہاری رضامندی چاہتی ہوں۔ اچھا کل بتاؤں گی، اس نے ٹال دیا۔ کالج میں مجھ سے تمام احوال بتا کر طوبا نے سوال کیا، شانو سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی تک، کیا فیصلہ کروں، کیا جواب دوں؟ سوچو مت اور فوراً ہاں کہہ دو۔ میں نے اس کو مشورہ دیا۔ اگلے دن وہ ملی تو میں نے پوچھا، کہو تم نے کیا جواب دیا؟ میں ہاں کرنا چاہتی تھی، مگر چھوٹی چچی مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئی اور کافی دماغ کھایا کہ ہرگز ہاں مت کرنا، سوچنے کے لیے وقت لو۔ ایک اور بہت اچھا رشتہ ہے میرے پاس، وہ دولت مند لوگ اور لڑکا بھی خوبصورت ہے، اسے بھی دیکھ لو، پھر جو چاہو فیصلہ کر لینا۔ غرض طوبا کی تائی واپس چلی گئی کیونکہ اس کو اس کی چچی نے ہاں نہیں کہنے دی۔ اس نے طوبا کی ماں سے بھی کہا کہ بچیاں ناسمجھ ہوتی ہیں، آپ معاملہ لڑکی پر مت چھوڑیے۔ یہی بات طوبا کے والد نے بیوی سے کہی، مگر آنٹی نے نہ جانے کیا سوچ کر بیٹی کی مرضی کو اہمیت دی اور عامر کی والدہ کو یہی جواب دیا کہ لڑکی آپ ہی کی ہے، مگر دباؤ مت ڈالیے، تھوڑی سی مہلت دیں۔ اس میں حرج کیا ہے، آپ گاؤں میں رہتے ہیں اور یہ بچپن میں کبھی وہاں گئی تھی، تبھی ہچکچا رہی ہے، ماحول مختلف ہے، تبھی گھبراہٹ کا شکار ہے۔ تائی کے جاتے ہی چھوٹی چچی رشتہ لے کر آ گئی۔ امی کو بتایا کہ شہر لوگ ہیں، دولت کی ریل پیل ہے، لڑکا اپنے بڑے بھائی کے ہمراہ دبئی میں کاروبار کرتا ہے، ان کی بڑی کمائی ہے، بس ایک بار ان کا گھر چل کر دیکھو، پھر فیصلہ کر، تمہاری بیٹی کے نصیب کھل جائیں گے، میرے برسوں کے جاننے والے ہیں۔ تب سے لڑکی کی ماں پیچھے پڑی ہے کہ طوبا سے رشتہ کرا دو۔ اب جب لڑکی گاؤں جانے سے گریزاں ہے، رشتہ
رشتہ عامر سے کہیں بہتر ہے، بیٹی کے مستقبل کو دیکھو۔ یوں چھوٹی چچی کے بہت اصرار پر آنٹی لڑکے والوں کے گھر گئی۔ مکان تو واقعی شاندار تھا، فرنیچر بھی جدید اور عمدہ گاڑیاں بھی۔ لڑکے کی ماں اور بہن گرم جوشی سے ملی، وہ بقول اس کے ماں کے دبئی میں تھا، البتہ تصویر دکھائی شکل واجبی تھی۔ تبھی طوبا کی چچی نے کہا، مردوں کی شکل کون دیکھتا ہے، کمائی اور اخلاق دیکھنا چاہیے اور بس۔ بیوی نے شوہر کو راضی کیا اور بہت اصرار کر کے ان کو بھی لڑکے کے گھر لے گئی۔ طوبا کے والد کی آنکھیں ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئی۔ گیراج میں قیمتی اور نئی گاڑیاں موجود تھیں، مگر اب بڑے بھائی کو کیا جواب دیں گے؟ بیوی نے لگام بیٹی کے ہاتھ میں تھما دی۔ شوہر سے کہا، اپنے کہیے اور نہ میری سنیے، آپ بس بیٹی کی رضا کے مطابق فیصلہ کر دیجیے۔ کچی عمر کی طوبا کو تو اس کی چچی پہلے ہی شیشے میں اتار چکی تھی۔ یہ وہی طوبا تھی جس نے کہا تھا کہ عامر مجھے دل سے پسند ہے، چلو گاؤں میں جیسی بھی زندگی ہے شادی کے بعد اسے بھی شہر لے آؤں گی۔ اب وہی تھی کہ دولت کے خواب اور نئی گاڑی کی چمک دمک نے اس کا ذہن پلٹ دیا اور اس نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا ارمان پورا کرنے کی ٹھان لی۔ چچی لڑکی کی رضامندی سے مسرور آنٹی اور انکل کو مبارکباد دینے لگا، کہا کہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے، آپ کی بیٹی عقل مند ہے جو منع کر دیا۔ اس خاتون نے تو دراصل اپنی جیٹھانی سے کبھی کی پرخاش نکالی تھی اور اپنی کسی محرومی کا بدلہ لیا تھا۔ جب عامر کو پتا چلا کہ طوبا کسی اور کی ہونے جا رہی ہے، وہ بہت افسردہ ہوا۔ بیٹے کو افسردہ دیکھ کر بڑے تایا نے طوبا کے والد کو خط لکھا کہ یہ تم کیا غلطی کر رہے ہو، ابھی تیر کمان سے نہیں نکلا ہے، کیوں انجانوں میں پھنس رہے ہو، اپنوں کو ٹھکرا رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑ جائے۔ خط آنٹی کے ہاتھ لگا، شوہر کو نہ بتایا کہ آپ کے بھائی کا خط آیا ہے۔ انہوں نے بیٹی کی شادی کی تاریخ رکھ دی اور رخصتی کی تیاری شروع کر دی۔ دولہا اور اس کے بھائی کو شادی سے چند روز قبل دبئی سے آنا تھا۔ پڑوس والوں نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک لوگ ہیں، کسی کے لینے دینے میں نہیں، بس اپنے بزنس میں مگن ہے، نہ کوئی تکلیف اور نہ شکایت۔ ان کی باتوں سے بھی طوبا کے والد مطمئن ہو گئے کہ پڑوسیوں کی رائے اہمیت رکھتی ہے۔ طوبا شادی کے دن خوش تھی، سسرال سے بھاری زیورات اور قیمتی کپڑے آئے تھے، لیکن شادی کی رات یوں ہی دلہا نے گھونگھٹ اٹھایا، اسے اپنا بد وضع سا اور واجبی شکل کا دلہا اچھا نہ لگا۔ دل کے کسی گوشے میں تو عامر کی حسین صورت نقش تھی، جس کو محض دولت کی وجہ سے اس نے ٹھکرا دیا تھا۔ کبھی کبھی بعض لڑکیاں ایسا فیصلہ عجلت میں کر لیتی ہیں کہ پسند کوئی ہوتا ہے مگر دوسروں کے بہکاوے میں آ کر شادی کسی دولت مند سے کر لیتی۔ شادی کے فوراً بعد اس کا دلہا واپس دبئی چلا گیا اور وہ سسرال میں اکیلے دن بتانے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے بعد اصل حالات کھلے کہ یہ لوگ ظاہری ٹپ ٹاپ پر خرچ کرنے والے اور اصل میں بہت کنجوس تھے، اچھے کھاتے تھے اور نہ ہی خوشیوں پر کچھ خرچ کرنے کے قائل تھے۔ دولت کو جمع کرنا ہی ان کا نصب العین تھا۔ ساس نے چند دن بعد طوبا سے تمام زیور لے کر لاکر میں رکھ دیے۔ بیٹی گھر میں چوری چکاری کا خطرہ رہتا ہے، جب کہیں جانا ہوگا تقریبات کے وقت نکال لیا کریں اور بعد میں رکھ دیں۔ جو کھانا یہاں بنایا جاتا اس سے اچھی خوراک تو طوبا کو اپنے گھر میں میسر تھی، یہاں تک گوشت پلاؤ وغیرہ تو کبھی کبھار کسی خاص موقع پر پکایا جاتا تھا، ورنہ آلو دال یا پھر چٹنی اچار سے کام چلتا۔ طوبا اس قدر کفایت شعاری کی عادت نہ تھی، جبکہ اللہ نے اتنا بہت دیا تھا تو ایک ملازمہ رکھنے میں کیا حرج تھا، مگر ساس نے باریاں لگا دی کہ ایک روز اس کی لڑکیاں کام کریں گی اور ایک دن دلہن کرے گی۔ ہاں ڈرائیور، مالی، سودا سلف لانے والا ملازم جو گھر کے کچھ اور کام بھی کر دیتا تھا، ان کو رکھا ہوا تھا، چوکیدار بھی موجود تھا، لیکن طوبا کو ملازمہ کی سہولت نہ دی گئی۔ طوبا کہتی جو لوگ خود اچھا نہ کھاتے ہوں وہ بہو کو کیا کھلائیں گے۔ وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی، رنگت کالی پڑنے لگی۔ وہ اس کو جیب خرچ کے لیے پھوٹی کوڑی نہ دیتے تھے، نہ ہی کپڑے اس کی پسند کے بنتے تھے اور نہ کھانا ڈھنگ کا پکتا۔ اب طوبا کو پتا چلا کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ تایا تائی کی محبت ٹھکرا کر خود کو وہ اب خالی دامن محسوس کرتی تھی۔ اب اپنے خاندان کے افراد آتے جو روز فروٹ اور دوسری پسند کی اشیاء تھیلے بھر بھر کر لاتے تھے۔ طوبا جب آتی مجھ سے گلے لگ کر رونے لگتی۔ شوہر کا تو پتہ نہیں، لیکن روپیہ بے شمار آتا ہے جس سے اس کے گھر والے پلاٹ خریدتے جاتے۔ ان کو پلاٹ خریدنے کی ہوس ہے کہ روپیہ اکٹھا کرنے کی چاہ میں چٹنی سے روکھی سوکھی کھا کر سو جاتے ہیں، مگر زمین خریدنے کی چاہت کم نہیں ہوتی اور نہ ہی کہیں تفریح پر آ جا سکتے ہیں۔ پائی پائی بچا کر روپے جوڑتے رہتے ہیں۔ میں تو فروٹ کی شکل کو ترس گئی۔ یہ لوگ اتنے کنجوس اور زر پرست ہیں، مجھ ہی کو نہیں خود کو بھی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترساتے رہتے ہیں۔ جب کبھی اس کا شوہر دبئی سے آتا اس کے لیے تحفہ نہ لاتا، 2-4 دن ساتھ گزار کر واپس چلا جاتا۔ اس نے ایک بار بھی اسے کہیں سیر نہ کرائی۔ اب طوبا دعا کرتی اے کاش یہ دولت نہ رہے اور محبت مل جائے، مگر محبت نصیب سے ملتی ہے، مانگے سے نہیں۔ اپنے نصیب کو اس نے خود ٹھکرایا تھا۔ اس کی شادی کے 5 برس بعد طوبا کے والد کی وفات ہو گئی۔ ان کی میت کو دفنانے آبائی گاؤں لے گئے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جس عامر کو اس نے غریب جان کر ٹھکرا دیا تھا اس کے لہلہاتے کھیت سونا اگلتے تھے اور مکان علاقے کا سب سے اونچا مکان تھا۔ وہاں کسی شے کی کمی نہ تھی، بلکہ اتنے رزق کی فراوانی تھی کہ وہ لوگ خود ہی نہیں اور بہت سے ضرورت مندوں کو پیٹ بھر کر کھلاتے تھے۔ وہاں کنجوسی کو کفر اور سخاوت کو عجز مانا جاتا تھا اور ضرورت مندوں کے در پر آنے کو اللہ کی رحمت سمجھا جاتا تھا۔ جب وہ گاؤں سے لوٹی اس نے کہا شانو تم ٹھیک کہتی تھی، میرے لیے تایا ابو کے گھر سے بہتر کوئی نہ تھا۔
لیکن میں نے اس وقت چھوٹی چچی کی باتوں میں آ کر بھرے تھال کی ٹھوکر مار دی۔ مجھے سمجھ ہی نہ تھی کہ جس پرتعیش زندگی کو دیکھ کر میں نے امیر گھر کا رشتہ قبول کیا وہ مجھے نہ ملی۔ آج میں ایک امیر شخص کی بیوی ہو کر بھی کتنی غریب ہوں کہ میرا دامن دولت سے ہی نہیں محبت سے بھی خالی ہے، اور عامر کی بیوی ایسی زندگی بسر کر رہی ہے جس کا میں نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ اے کاش وقت ایک بار پھر پلٹ سکتا اور میں پھر سے اپنے ماضی میں لوٹ سکتی۔ پہلے دوستو، آپ کو یہ اخلاقی کہانی کیسی لگی ہے ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور مزید اس طرح کی اخلاقی، مورل اور سبق آموز کہانیاں روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل اسرار اردو سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔